الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے عملی نمونہ کے لیے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اسلام کے ضابطۂ حیات پر عمل کرے، توحید کے قیام اور شرک کی تردید کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نمونہ ٹھہرایا ہے، اور ہم تمام امت مسلمہ جسے اللہ رب العزت صاحب نصاب ٹھہراتا ہے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ عید الاضحیٰ کی قربانی پیش کرتا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو قربانی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے انہی پیش کی جانے والی عبادات میں اس کی وہ بنیادی روح باقی نہ رہے تو پھر وہ عبادت نہیں، وہ رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں، اور اسی طرح خاص طور پر ہم میں سے وہ شخصیات جو اس قوم کے رہبر، رہنما، حکمران کہلاتے ہیں، وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں، اور وہ قربانیاں کس کے مال سے دیتے ہیں، وہ مال کیسے کمایا ہے، وہ مال کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی عظمت کا تذکرہ کیا جائے تو ان کی دل دہل جائے، جس میں الہی قانون شکنی کی جائے اسے رزق نہیں کہا جاتا۔ اور ہمارے وہ لوگ جن کا پہلے تذکرہ کیا جو قابل ذکر بار بار نہیں، ان کے مالوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی قربانی تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں سے نہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بنیادی اسلوب ہے اس کو قابل ذکر ٹھہرایا گیا کہ اس کو دیکھا جائے
کہ اس کی زندگی کے تگودو اور ذمہ داریاں کیا تھی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی ہے، اسے یہ عہد لیا ہے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ معماران بیت اللہ سے یہ عہد لیا گیا، کیونکہ تعمیر انہوں نے کیا ہے ان دو حضرات۔ یہاں پر لفظ بیتیہ کہا ہے میرے گھر کو، جبکہ روئی زمین اللہ رب العزت کی ہے۔ بیتیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا گھر ہے جو کسی کے زیر تسلط نہ رہے، جو بھی اس جانب رجوع کرنا چاہے وہ آسانی سے رجوع کر سکے، کوئی قید و بند اور پابندیاں نہ ہو اس پر۔ اور پھر اس سے پہلے والی آیت میں ہے مصابتاً للناس وامنا، مصابتاً اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ بار بار لوٹ کر آتے ہو اور وہ اجتماعیت کا ایک جگہ ہو، لیکن وہ اجتماعیت کی جگہ اگر کسی کی گروی بن جائے تو یہ ظلم اور جبر سمجھا جائے گا اور الہی قانون میں مداخلت سمجھا جائے گا۔ اور اس وقت تقریباً بیت اللہ یا تو ایک یا پھر کئی طاقتوں کے ذریعے معاش بنا پڑا ہے۔ سعودیہ بھی اس میں کما رہا ہے اور عالمی طاقتوں کی دست شفقت اس کے سر پر ہے۔ اس سال جو حضرات حج کے لیے گئے ان سے پوچھا جائے کہ کتنا پیسہ صرف کیا تم نے، اور یہ عام انسانوں کے دسترس اور طاقت سے باہر کر دیا گیا۔ ایک تو یہ، دوسری بات طائفین کا معنی کیا؟ طائف کا بنیادی معنی لفظ طائف چوکیدار کا، کوتوال کا، جو چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے، گھومتا کرتا ہے، اور طواف وہ چکر لگانے کو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں اس کو اللہ رب العزت منتخب کرتے ہیں انسانیت میں سے، اور ان کا وتیرہ یہ رہنا چاہیے کہ جب وہ لوٹ کر آئے تو وہ اس عزم کے ساتھ پلٹے کہ وہ اپنے معاشرے میں نظر رکھنے والے بنے، گھومنے پھرنے والے بنے کہ ہمارے اس معاشرے کے معاملات میں کہاں کہاں سے شیطانی خیالات کی دراندازی ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت باقاعدہ فرماتے ہیں اخرجت للناس، کہ وہ جو امت ہے امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، اور ایک اور آیت میں ہے کہ وہ اخرجت للناس، یہ وہ امت جو ایک انسانیت کی بلائی کے لیے نکالا گیا۔ جب انسانیت کی بلائی کے لیے نکالا گیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام انسانیت کی زندگی کے معاملات پر نگہبانی رکھے کہ کہاں سے انسانیت میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور کہاں سے انسانیت اپنے حدود عمل کو پامال کر رہی ہے۔ اور پھر یہ امتاً وسطاً جس امت کو کہا گیا، وسط کا معنی ایک تو میانہ رو امت کا ہے، اور دوسرا اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ وہ نقطہ کی جس پر پرکار کو قائم کر کے دائرہ کھینچا جائے۔ اب پرکار کے کھینچے ہوئے دائرے سے جو وسط میں نقطہ ہے وہ ہر جانب سے یکساں فاصلے پر ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی 1-2 سینٹی گریڈ کا آگے پیچھے فرق ہو، سینٹی میٹر کا فرق نہیں پڑتا، وہاں پر ایک جیسے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ امت جو اللہ رب العزت کے ضابطے اور قاعدے پر زندگی گزارنے والی ہو، وہ اطراف کے تمام وہ انسانیت جو الہی ہدایات سے فاصلے پر ہو،
ان سب سے یہ یکساں فاصلہ رکھتا ہو، یوں نہ ہو کہ ذاتی مفادات کے لیے کسی کی طرف جھکاؤ اور کسی سے دوری۔ میاں رو امتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس فاصلے پر ذمہ داری کیا ہو؟ شہداء علی الناس، پوری انسانیت کی نگرانی کرنے والی ہو کہ اس انسانیت میں فلاح و بہبود کی راہیں کہاں ہموار ہو رہی ہے اور انسانیت میں حقوق کی راہوں کی پامالی کہاں ہو رہی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نگران امت کے کردار اور عمل پر نگران۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے لفظ پر عاکفین آتا ہے۔ عاکف اعتکاف کرنے والے جو کہیں باقاعدہ ٹہر کر کچھ وقت گزار لے، مستقل ایک توجہ اور ایک ارادے اور عزم کے ساتھ۔ اور عاکف کا بنیادی معنی لغوی اعتبار سے وہ بکھرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پرو کر محفوظ کرنا تاکہ وہ بکھرنے سے محفوظ رہے۔ اور پھر رکوع سجود، رکوع کا معنی یہ جھکنے کے معنی میں ہے ایک مقدار کے حد تک، اور سجود سجدہ یہ انتہائی درجے میں جھکنے کے معنی ہے۔ اور ایک لحاظ سے رکوع کا معنی جھکنے کی اس اعتبار سے کہ جس حد تک آدمی کے لیے ممکن ہو، جو بھی مواقع میسر ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے الہی احکامات کی اتباع کرے اور ایک ہی رب کی محکومیت میں اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اب ایک انسان کے لیے حج اور زکوٰۃ کی استطاعت نہیں ہے، لیکن ان کے لیے نماز کی استعداد ہے، اس کے لیے روزے کی استعداد ہے، اس کے لیے کلمے کی استعداد ہے، ان کے لیے زندگی کی معاشرت کے تمام تر معاملات کے مواقع ہیں۔ تو یہ رکوع کی مقدار کے جتنے تمام تر فراہم شدہ معاملات پر عمل پیرا رہے۔ اور اگر کسی میں استعداد سجدے اور رکوع کی سجدے کی مقدار کی ہے کہ وہ انتہائی حد تک تعمیل بجا لا سکتا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرے، وہ حج بھی ادا کرے، اور زندگی کے تمام تر معاملات میں الہی قانون کی کامل پاسداری کرے۔ اور اس اعتبار سے کہ معمولی لحاظ سے بھی کسی اور کی جانب جھکاؤ نہ ہو اور انتہائی درجے میں بھی کسی اور کی طرف جھکاؤ نہ ہو، اگر ہے جھکاؤ تو ایک وحدہ لا شریک ذات کی جانب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہی ذکر کردہ آیت، اس کو نظر میں رکھا جائے تو ہماری قربانیوں کے ضابطے کو اس کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے رہنماؤں میں، ہماری قیادتوں میں، ہمارے سیادتوں میں جائزہ لیا جائے، کوئی طائف ہے یعنی وہ کوتوالی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ امت کہاں آپس میں ٹکرا رہی ہے، وہ تو خود ٹکرانے کی اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اور عاکفین کا بھی اس لحاظ سے ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے وہ عبادات جو بھی پیش کریں تو کامل لحاظ سے اس کے روح کے ساتھ ہو۔ اگر اس کا روح پامال ہو تو یہ رسم ہے، اور بے روح سی جسد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت کو مطلوب روح کے ساتھ عبادات ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم روح کے ساتھ اپنے عبادات کو پیش کریں تاکہ وہ ہماری عبادات ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے، صرف رسم کی ادائیگی کا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔